بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موت سے ملاقات تک کا سفر۔ یہ کہانی نہ کسی بہت پرانے زمانے کی تھی، نہ کسی ایسے دور کے جس کا آج سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ یہ کہانی اسی دنیا کی تھی جس میں ہم سانس لیتے ہیں، اسی معاشرے کی تھی جس میں ہم جیتے ہیں، اور اسی انسان کی تھی جو بظاہر ہم سب جیسا تھا، مگر اندر سے ایک ایسی جنگ لڑ رہا تھا جس کا شور صرف اس کے دل میں تھا۔ وہ ایک خوش نصیب گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے باپ کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، اس کا گھر آسائشوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس کی ماں اس سے اس طرح محبت کرتی تھی جسے دنیا کی ہر خوشی اس کے وجود میں سمٹ آئی ہو۔ وہ بچپن سے ہی ناز و نام میں پلا بڑھا تھا۔ اس نے کبھی فقر کا ذائقہ نہیں چکھا تھا، کبھی محرومی کا دکھ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لیے زندگی ہمیشہ آسان رہی تھی۔ وہ پڑھائی میں بھی اچھا تھا، دوستوں میں بھی مقبول تھا، محفلوں کا مرکز رہتا تھا۔ جو بات زبان سے نکالتا تھا وہ جیسے قدرت اس کے قدموں میں رکھ دیتی تھی۔ اسے کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ زندگی صرف ہنسی اور سہولت کا نام نہیں، بلکہ اس میں جدائی اور آزمائش بھی لکھی ہوتی ہے۔ پھر ایک دن اچانک اس کی زندگی کی وہ دیوار گر گئی جس کے سائے میں وہ خود کو محفوظ سمجھتا تھا۔ اس کے باپ کو دل کا شدید دورہ پڑا، اور چند ہی لمحوں میں وہ شخص جو اس کے لیے طاقت تھا، سہارا تھا اور فخر تھا، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ یہ اس کی زندگی میں پہلی موت تھی، اور یہ وہی لمحہ تھا جہاں سے اس کے دل میں موت کا خوف پیدا ہونا شروع ہوا۔ اس نے باپ کا جنازہ اٹھتے دیکھا، قبر میں اترتے دیکھا اور مٹی پڑتے دیکھی تو اس کا دل جیسے ٹوٹ کر رہ گیا۔ اس کے لیے باپ کا بچھڑنا ایسے تھا جیسے کسی نے اس کی اپنی جان کھینچ لی ہو۔ وہ کئی دن تک اس صدمے سے باہر نہ نکل سکا۔ نہ کسی سے بات کرتا تھا، نہ کسی محفل میں بیٹھتا تھا۔ بس ایک ہی سوال اس کے ذہن میں گونجتا رہتا تھا کہ انسان اتنا آسانی سے کیسے ختم ہو جاتا ہے۔ انہی دنوں ایک بزرگ عالم دین نے اسے اپنے پاس بٹھایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نہایت نرمی سے کہا، بیٹا، موت برحق ہے، اور جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہی ہے۔ موت کوئی خوف نہیں، بلکہ رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ خوف اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات پر کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم نماز چھوڑ دیں، اگر ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال کریں تو پھر جواب دہی سخت ہوگی، لیکن اگر بندہ اللہ سے ڈرتا رہے، اس کی حدود کا خیال رکھے، تو پھر رب کی ملاقات بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کا مفہوم سنایا کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ کہ دنیا کی زندگی محض ایک آزمائش ہے۔ مگر اس وقت اس کے دل میں یہ باتیں پوری طرح اتر نہ سکیں، کیونکہ غم ابھی تازہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، مگر دل کا زخم بھرنے کی بجائے اور گہرا ہوتا گیا۔ ایک رات اس نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، مگر وہ خواب سکون کا نہیں تھا۔ اس نے اپنے باپ کو ایسی حالت میں دیکھا کہ اس کا دل دہل گیا۔ وہ گھبرا کر جاگ اٹھا، اور اسی دن سے اس کے دل میں موت کا خوف نفرت میں بدلنے لگا۔ اسے قبرستان دیکھ کر ڈر لگتا، جنازے کا نام سن کر دل کانپ جاتا۔ پھر وقت نے ایک اور وار کیا،
اس کی ماں جو اس کی ڈھال تھی، اس کی دعا تھی اور اس کا سکون تھی، وہ بھی بیماری کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب وہ مکمل طور پر تنہا ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں یہ احساس جڑ پکڑ چکا تھا کہ موت صرف انسانوں کو نہیں لے جاتی بلکہ خوشیاں بھی چھین لیتی ہے۔ ماں نے اپنی زندگی میں ہی اس کی شادی کر دی تھی۔ اس کے بچے ہوئے، وہ ان بچوں کو دیکھ کر موت سے اور زیادہ ڈرنے لگا، کیونکہ اب اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگر میں مر گیا تو ان کا کیا ہوگا۔ وہ نماز پڑھتا تھا، نیک اعمال بھی کرتا تھا، مگر دل کا ڈر ختم نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن وہ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا رہ گیا۔ امام صاحب تنہا تھے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف دیکھ کر امام صاحب نے اس کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ بیٹا، دل پریشان لگتا ہے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنی پوری کہانی سنا دی کہ باپ کی موت نے مجھے توڑ دیا، ماں کی جدائی نے مجھے ڈرا دیا اور اب میں موت سے نفرت کرنے لگا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ امام صاحب مسکرائے اور کہا، بیٹھو، میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں۔ پھر انہوں نے قرآن کا مفہوم پڑھا کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی کہ عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھے، اس کے بعد کی تیاری کرے۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص موت سے اتنا ڈرتا تھا کہ اس نے وصیت کی کہ اسے جلا دیا جائے اور اس کی راکھ کو ہوا، پانی اور مٹی میں بانٹ دیا جائے۔ اس کی اولاد نے ایسا ہی کیا۔ اس کی لاش کی راکھ کو ایک حصہ پانی میں، ایک حصہ ہوا میں اور ایک حصہ مٹی میں ڈال دیا۔ مگر اللہ قادر المطلق ہے، فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے جسم کے ایک ایک ذرے کو اکٹھا کرو اور اسے دوبارہ انسان کی شکل اختیار کر کے اس کو زندہ کر کے اٹھا دو۔ جب اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا کہ یا اللہ، میں تجھ سے بہت ڈرتا تھا، اسی لیے میں نے وصیت کی کہ میرے ٹکڑے بانٹ دینا تاکہ مجھے حساب نہ دینا پڑے۔ میں بہت گنہگار ہوں، مجھے یقین تھا کہ مجھے معافی کبھی نہیں ملے گی۔ اللہ کو اس کا ڈر اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے معاف فرما دیا، اسے بخش دیا۔ بیٹا یاد رکھنا، اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ جسے چاہے جیسے چاہے معاف کر دے۔ کبھی انسان کی ایک ادا بھی اس کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ کبھی کی ہوئی کوئی چھوٹی سی نیکی اسے جنت کا واجب بنا دیتی ہے۔ اللہ سے ڈرو لیکن اس سے زیادہ پیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو جس سے جتنا پیار کرتا ہے اس کو ہمیشہ وہی ملتا ہے۔ تو جب تم اپنے رب سے محبت کرو گے تو تمہارا رب تم سے کیوں نہیں ملے گا۔ یہ سن کر اس کے دل پر جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا۔ وہ زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے امام صاحب سے کہا کہ شاید میں غلط تھا، شاید مجھے سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ امام صاحب نے کہا کہ بیٹا، موت ڈر نہیں ہے۔ اگر بندہ اللہ کے قریب ہو تو موت سب سے خوبصورت ملاقات بن جاتی ہے۔
اس دن کے بعد اس کے دل کا خوف آہستہ آہستہ یقین میں بدلنے لگا۔ وہ موت سے بھاگنے کی بجائے اپنے رب کے قریب ہونے لگا، کیونکہ اس نے جان لیا تھا کہ وقت مقرر ہے، وہ ٹل نہیں سکتا، مگر انجام ہمارے عمل سے بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں، اللہ کے کہنے پر آپ چلتے ہوں، تو موت اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ دنیا کی سب سے اٹل حقیقت ہے۔ بہرحال موت ایک دن آنی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔